السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 لیکچر نمبر 8 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے سسٹمز کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. اس میں ذکر ہوا تھا اوپن لوپ، کلوزڈ لوپ سسٹمز، اوپن سسٹمز اور کلوز سسٹمز کا. میرے پاس کچھ انکوائریز آئیں کہ جی آپ نے اس لیکچر کے اندر جتنی تفصیل سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کی، کیا آپ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے؟ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بیشتر اسی حوالے سے ہوگا کہ یہ جو 4 سسٹم ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، وہ 4 سسٹمز کیا ہیں. اس گفتگو میں جانے سے پہلے ہم ذرا سسٹمز پہ ایک دفعہ پھر نظر ڈال لیں کہ وہ ہوتے کیا ہیں. A system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective. اب وہ آبجیکٹو جو ہے وہ آرگنائزیشنل آبجیکٹو ایک لیول پہ ہو سکتا ہے، وہ اس ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، وہ سسٹم جو ہے وہ سب سیٹ بن جائے گا اس ٹوٹل سسٹم کا جو اس آرگنائزیشن کو چاہیے اپنے آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ پرچیز ہے یا سیل سسٹم ہے، تو یہ سب سسٹمز ہیں. ایک ہی ادارے کے اندر اگر پرچیزنگ ہوتی ہے اور سیلنگ ہوتی ہے تو پرچیز کا سسٹم ایک بنایا جائے گا، سیلنگ کا ایک سسٹم بنایا جائے گا. یہ دونوں سسٹم اور اس کے علاوہ جتنے اس آرگنائزیشن کو سسٹمز چاہیے وہ سب مل کر کے آرگنائزیشنل سسٹم بنے گا. اور all of them should work in such a fashion, should be integrated in such a fashion in order to achieve the objectives that the organization has laid out for itself. تو یہ تو بات ہوئی سسٹمز کی. اب ان سسٹمز کے اندر ہم نے کہا جی اس کے اندر ایلیمنٹس کچھ شامل ہوتے ہیں. وہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ جی ایک ان پٹ کا ایلیمنٹ ہے، یعنی را ڈیٹا جو ہم کمپیوٹر سسٹم کے اندر داخل کر رہے ہیں. اب اس را ڈیٹا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پروسیسنگ جو ہے وہ پروسیسنگ کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ پروسیسنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کرتا ہے. جہاں پہ کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے یا جب نہیں ہوتے تھے وہاں پہ یہ کام پروسیسنگ کا یہ مینولی کیا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے واؤچرز کٹھے ہو گئے، انفارمیشن کٹھی ہو گئی، پتہ چل گیا. اب اس انفارمیشن کو، را ڈیٹا کو ہم نے آگے پروسیس کر کے اس سے پے رول بنانا ہے، اس سے سیلز کے لیجر لکھنے ہیں، اس سے سیلز کے بارے میں انفارمیشن تیار کرنی کہ کون سے علاقے میں کتنی سیلز ہو رہی ہیں، پرچیزنگ ہم کن کن سے کر رہے ہیں، کب کب کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اسی کو جو پروسیسنگ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹیشن، اس کا انالیسس اور اس تمام چیز کو کرنے کا نام پروسیسنگ. اس کے بعد پروسیس کر لیا آپ نے، ڈیٹا ان پٹ کر لیا، پروسیس کر لیا. اب اس پروسیسنگ سے آپ کو کیا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ کوئی آؤٹ پٹ ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی نیڈز ہوں گی، کوئی ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کو آپ نے فلفل کرنا ہے. اور وہ جو انالیسس ہوا ہے اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں، رپورٹ فارم میں، ٹیبولر فارم میں، کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے آنے چاہیے، بٹ ان اے مینر وچ از میننگ فل، وچ از ریلیونٹ اینڈ وچ ول میک یو انڈرسٹینڈ واٹ آل دیٹ ڈیٹا واز اباؤٹ. اور جو کریٹیکل آپ کی ایکٹیویٹیز ہے ان کے بارے میں آپ اس انالیسس سے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. تو یہ کمپوننٹس یا پارٹس تھے. اس کے علاوہ یہ جو 3 کمپوننٹس میں بتایا کہ جی ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ. اب کنٹرولز کی بات آتی ہے، کنٹرول میکینزمز کی بات آتی ہے. کنٹرول میکینزمز کیا ہیں کہ جی جو کچھ ایکچولی ہوا کیا وہی ریزلٹس جو ہیں
وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہم نے ان کو پلان کیا ہوا تھا یا بجٹ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کمپیرزن. کیوں کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے، کس حد تک وہ جو پلان ہم نے بنایا تھا، جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی، اس کے حساب سے چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی، جو آؤٹ پٹس کے حوالے سے آئے گی، جو کنٹرولز کے حوالے سے آئے گی، تو یہ ہمیں انفارمیشن فیڈ بیک مل رہا ہے. اور اس فیڈ بیک کی لائٹ کے اندر یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے، اس کی لائٹ میں ہم نے اگر اپنی اسٹریٹجی یا پلان یا موڈس آپرینڈائی یا ایکشنز کو چینج کرنا ہے کسی طریقے سے، تو وہ ہم چینج کرنے کے فیصلہ جات جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. آبجیکٹو ظاہر ہے کہ جی ہمارا یہی ہے کہ ہمیں موسٹ میننگ فل ریزلٹس حاصل ہوں. میننگ فل کس سینس میں؟ میننگ فل اس سینس میں کہ جی وہ ہمارے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ایسی انفارمیشن سامنے لے کر کے آئیں جس سے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے، ہماری اس ایکٹیویٹی کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے بارے میں ایک خاطر خواہ قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس آئے، اور ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ یا نان اچیومنٹ کے بارے میں کوئی ہم نتیجہ اخذ کر سکیں. اب یہ تو ہوئی تھی بات بیسک سسٹم کی کہ جنرلی سسٹمز ہیں کیا اور ان کے ایلیمنٹس کیا. اب ہم اصل موضوع ڈسکشن کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے وہ جو 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹم کا ہم نے ذکر کیا. اوپن لوپ سسٹم، کلوزڈ لوپ سسٹم، اوپن سسٹم اور کلوزڈ سسٹم. یہ کیا ہے؟ یہ کیا 2 ہی چیزیں ہیں یا 4 مختلف چیزیں ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ان کا استعمال کیا ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ جو بھی سسٹم بنایا جاتا ہے وہ سسٹم سے ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اس قسم کے آؤٹ پٹس یا ریزلٹس یا رپورٹس جو ہمیں دے گا، وہ ریزلٹس، وہ رپورٹس ظاہر ہے کہ اسی انفارمیشن پہ بیسڈ ہیں جو اس میں داخل کی جاتی ہیں، یعنی اس سسٹم میں داخل کی جاتی ہیں. اس کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے اندر آپ اس کو انٹر کر رہے ہیں. آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ ابھی ہم نے بات کی، ٹو ایویلویٹ سسٹم پرفارمنس اینڈ ٹو جنریٹ انسٹرکشن فار چینجز اینڈ امپروومنٹس either in the output or in the plans or in the objectives. کوئی بھی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتی، کمبینیشن ہو سکتا. اس طریقے سے the system that we define, that we design helps in establishing یا redefining. اگر اس سے جو آؤٹ پٹ ہمیں حاصل ہوا اس کی بیسس پہ ہم نے کوئی چینجز کیے تو ہم ریڈیفائن کر رہے ہیں اب پوری چیز کو. آبجیکٹیوز بھی ریڈیفائن ہو سکتے ہیں، کنٹرول میکنزم، فیڈ بیک، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش یا ریڈیفائن کی جا سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو یہ سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہر جگہ پہ، ہر آرگنائزیشن میں ایک ہی قسم کا سسٹم ہے؟ نہیں. سسٹم کی جہاں پہ ڈیفینیشن اور ڈیزائننگ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنا ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ، جس انوائرمنٹ میں اس سسٹم نے آپریٹ کرنا ہے وہ کیا انوائرمنٹ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سسٹم خود کیا ہونا چاہیے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کو
ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو سسٹم کو ڈسکرائب کرنا ہے یا سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے. مثال کے طور پہ کتابوں کی دکان ہے. کتابوں کی دکان کا جو مالک ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ ڈسیشن کے حساب سے کتابیں اس دکان میں اکٹھی کرتا ہے. ہر شخص جو بھی جی چاہے اس دکان میں جا سکتا ہے اور کتابیں دیکھ سکتا ہے, کتابیں خرید سکتا ہے. تو یہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے, اس لحاظ سے کہ جو کچھ اس جگہ ہے اس چیز کا کو ویو کرنا اور ویو کر کے فیصلہ کرنا کہ جی اچھا یہ کتاب ہمیں پسند آئی ہے, یہ کتاب ہم خرید لیتے ہیں یا اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہے, چاہے وہ اسکول کی کتاب ہو, چاہے کالج کی کتاب ہو, چاہے ویسے پڑھنے کے لیے کتابیں جو ہیں آپ کی ہسٹری کی ہے, جغرافیہ کی ہے, پالیٹکس پہ ہے, کسی بھی چیز پہ ہے, وہ آپ وہاں سے اگر اس دکان میں موجود ہیں تو وہ آپ خرید سکتے ہیں. یہ ایک جنرل بک سٹور ہے. اب اس کے مقابلے میں اس کے لیے آپ نے اگر اب سسٹم ڈیزائن کرنا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا. اب دوسری طرف ایک اسکول لائبریری ہے. اسکول لائبریری میں صرف جو اس اسکول یا اس پرٹیکولر برانچ آف اسکول کے طالب علم ہے وہی صرف اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, اس برانچ کے اندر یا اس اسکول کے اندر کون سے لیول سے لے کے کس لیول تک کلاسوں کے لیے یہ لائبریری قائم کی جا رہی ہے. لہذا جب یہ تمام بندشیں آ گئیں تو وہ سسٹم جو ہے, وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو گیا. یعنی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے ادھر آنے کی. وہ ایک خاص مخصوص وجہ اور لوگوں کے لیے اور یوزج کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہ جگہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس لیے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کے لیے وہ مختلف ہو جائیں گی اس جنرل بک سٹور سے جہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے, یا جنرل لائبریری سے, پبلک لائبریری سے کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں پہ اور کتابیں دیکھ سکتا ہے, بیٹھ کے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے. ہاں, بندشیں آپریشنل لگ سکتی ہیں کہیں کہ جی آپ کو اگر لائبریری میں کتاب دیکھنا بھی ہے اور شیلف سے اتار کے میز پہ بیٹھ کے وہیں پہ لائبریری میں پڑھنے کی بات ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹیمپرری ممبرشپ چاہیے یا ممبر ہونا آپ کا ضروری ہے اس لائبریری. تو وہ ایک علیحدہ چیز, آپریشنل ایشو آ جاتا ہے وہاں پہ. لیکن اس لائبریری کے اندر ہر کوئی جا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ اس لائبریری کے اندر کیا کتابیں پڑھی ہوئی. تو اسکول لائبریری اور جنرل لائبریری یا جنرل بک سٹور, ان تینوں چیزوں میں فرق, ضروریات ان کی ہر لحاظ سے فرق ہو جائیں گی. سسٹم جو ان کے لیے ڈیزائن ہوں گے وہ فرق ہوں گے, جو آؤٹ پٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مختلف ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ ہمارا ان دو ایگزامپلس کا حوالہ دینا اس لحاظ سے تھا کہ اوپن اور کلوز سسٹم میں فرق جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے آئے. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اس ایگزامپل سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ریفرنس اس سسٹم کا یا اس سسٹم کی جو کنیکٹیوٹی ہے یا کنیکشن جو ہے اس کے ماحول سے, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ تھرو انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز آف ریسورسز بٹوین دیٹ انوائرمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. جی ٹھیک ہے, ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کتنے لوگ آئے, کتنی کتابیں خریدی گئیں, جو ہم نے اسٹاک کی ہوئی, یہ ہم اوپن سسٹم میں دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھی, کتنے لوگوں نے خریدی, یہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آ سکتی. جب ہم کلوز سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کلوز سسٹم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے انٹرنل ریسورسز اور ڈیٹا پر,
کس لیے کہ جی جو ڈسیشن میکنگ ہونی ہے وہ اس کی بیسس پہ ہونی ہے، نہ کہ جو جنرل ماحول ہے یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے. اسکول کی لائبریری کے اندر جو بچے ہیں وہ بچے وہ کتابیں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کس کس بچے نے کتنی کتنی کتاب لی، کون سے بچے نے نہیں لی. آپ اس بچے کو بھی جانتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتابیں کیا ہے، کون کتنی دفعہ مہینے میں کتنی کتابیں لیتا ہے، کون وقت پہ واپس کر رہا ہے، کون نہیں وقت پہ واپس کر رہا ہے. یہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس ود ان اویلیبل ہے. آپ کو اس لائبریری کے سسٹم کے باہر جا کے نہیں دیکھنا پڑتا کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس لائبریری کے اوپر. بک اسٹور کے اندر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جی جو ڈیمانڈز آتی ہیں کہ جی آپ کے پاس جی فلسفے پہ کتابیں نہیں ہیں. اچھا جی فلسفے پہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، کیا فلسفے کی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ کتنے لوگ ہم سے فلسفے کی کتابیں مانگ رہے ہیں. جی حساب کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں ہے، جی نیوکلر فزکس کے حوالے سے کتاب نہیں ہے. بھائی کتنے پڑھنے والے ہیں، کتنی قسم کی کتابیں ہیں، زیادہ پڑھنے والے کون ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی کتاب خرید سکتا ہے. تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا امپیکٹ آ گیا. اسکول لائبریری کلوزڈ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ریسرچ لیبورٹری ہوگی وہاں پہ بھی باہر کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہے. وہ جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے، جو اس لیبورٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کلوز سسٹم کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ جو ریسرچ کا ڈیٹا، جو ریسرچ کے سیمپلز، جو ریسرچ کے ریزلٹس، اسی کو اینالائز پروسیس کر کے اس پہ مزید آگے کام ہوگا تاکہ وہ ریسرچ کسی نہج پہ پہنچ سکے اور وہ جس آبجیکٹو کے تحت وہ ریسرچ ہو رہی تھی وہ آبجیکٹو اچیو ہو جائے. تو یہ بھی کلوز سسٹم. اب ہم واپس اسی بک سٹور کی طرف جاتے ہیں، جنرل بک سٹور کی طرف اور اسکول لائبریری کی طرف. جب ہم بک سٹور کی بات کرتے ہیں، جنرل بک سٹور کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر حالانکہ ہم نے کہا کہ وہ ایک اوپن سسٹم کے تحت کام کر رہا، لیکن اس اوپن سسٹم کے اندر جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے وہ اوپن لوپ ہو سکتا ہے یا کلوز لوپ ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ضروری کہ جی اوپن سسٹم کے اندر صرف اوپن لوپ سسٹم ہی کام کرتا ہے یا کلوز سسٹم کے اندر کلوز لوپ سسٹم ہی کام کرتا ہے. نہیں، اوپن سسٹم کے اندر اوپن لوپ کلوز لوپ دونوں کام کر سکتے. کیسے؟ بک اسٹور کے حوالے سے کہ اگر کسٹمر فیڈ بیک ہم نہیں لیتے کہ کس قسم کی کتابیں ان کو چاہیے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم ڈسیشن لے رہے ہیں، ہم رکھ رہے ہیں کتابیں جو ہمارے مزاج میں آتی ہیں یا ہماری عقل میں آتی ہیں یا ہماری سوچ میں آتی ہیں، وہ ہم کتابیں وہاں ڈسپلے کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے ان کتابوں کی، آپ خرید لیجئے، نہیں ضرورت تو آپ گھر تشریف لے جائیے. یہ جو ہے یہ اوپن لوپ سسٹم کا مظاہرہ. کلوز لوپ اسی انوائرمنٹ کے اندر کیا ہوگا کہ جہاں پہ ہم کسٹمر فیڈ بیک لے رہے ہیں یا کسٹمر کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کتابیں خریدنی ہیں وہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ کتابیں خریدنی ہیں اور اپنے اسٹور میں ڈسپلے کرنا ہے. تو یہ کلوز لوپ ہو گیا. کیوں؟ کہ وہ لوگ جو خریداری کر رہے ہیں آپ کے یہاں پہ، ان کے فیڈ بیک اور انٹرسٹ پہ ڈپینڈنٹ آپ ہو رہے ہیں. اسکول لائبریری ہے، اسکول لائبریری میں بھی جیسے میں نے کہا کہ اوپن لوپ اور کلوز لوپ دونوں چیزیں ہو سکتی. اوپن لوپ میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک اگر ہم نہیں لیتے کہ جی کس قسم کی ان کو کتابیں اچھی لگتی ہیں، کون سی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جا کے کتابیں خرید کے اور وہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، حکم جاری ہوا کہ جی آپ یہ کتابیں جو لائبریری میں آئی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے. اب بچوں کو ان کتابوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے یا ان کے دلچسپی کی کتابیں نہیں موجود، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قسم کی کتابیں اس اسکول کی لائبریری میں ہونی چاہیے اور ہم نے وہ لا کر کے رکھ دی. یہ اوپن لوپ. کلوز لوپ کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ جو ہے
وہ ڈٹرمننگ کرائٹیریا بن جاتا ہے کہ کس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ لائبریری میں ہونی چاہیے. یہ گفتگو جو ہے اس کا رزلٹ ہم یوں نکالتے ہیں کہ جی اوپن سسٹم کے اندر اوپن لوپ بھی ہو سکتا ہے اور کلوز لوپ بھی ہو سکتا ہے, اور کلوز کے اندر اوپن لوپ اور کلوز لوپ دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں, یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سسٹم کے اندر ریکوائرمنٹس کیا ہے, ترجیحات کیا ہے, آپ کس حد تک جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو الاؤ کرتے ہیں آپ کی ڈسیشن میکنگ اور آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. کمپیوٹر پروفیشن اور بزنس کا آپس میں جب سے کمپیوٹر شاید بزنس کے لیے اویلیبل ہوا تب سے ان کی آپس میں پارٹنرشپ, اور یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ ایک اوپن لوپ سسٹم یا آرکیٹیکچر کے تحت یہ پارٹنرشپ وجود میں رہی ہے. جس وقت ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی, اب ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹیکنالوجی بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, اب اس ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر سب کچھ موجود ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک کلوز لوپ آرکیٹیکچر کا تصور جو ہے وہ وجود میں آتا ہے, جس کا کہ ایک کمپریہنسو یوزیج ہے, ایک بہت وسیع تر یوزیج ہے ان بزنس تھرو کمپیوٹرز. اسی چیز کو, انہی دو باتوں کو ہم آگے لے کے اب اوپن لوپ اور کلوز لوپ سسٹمز کو دیکھتے ہیں. اوپن لوپ ڈیزائن یا آرکیٹیکچر کے اندر بزنس ڈیسیشنز میڈ بائی مینجمنٹ have an impact on the marketplace, and the impact of that decision is measured only indirectly by the company's computerized systems یا computer systems. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈیسیشنس, جیسے میں نے جنرل بک اسٹور کے حوالے سے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جی آپ نے ڈیسیشنز جو ہیں وہ خود لے لیے, اب آپ جو ہیں وہ ڈیسیشنز مینجمنٹ نے لیے, ان ڈیسیشنز کا امپیکٹ مارکیٹ پہ کیا ہے؟ مارکیٹ پہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے بہت مختلف قسم کی کتابیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کتابیں دیکھنے کے لیے, خریدنے کے لیے, ان کا نمبر, ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگی. اگر آپ کے پاس صرف اسکول کی کتابیں ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جی اسکول کے بچے یا ان کے والدین ہی وہ کتابیں خریدنے کے لیے آئیں گے. اگر ہم یہ ریکارڈ رکھنا شروع کر دیں کہ جناب ہم نے یہ ڈیسیشن لیا کہ یہاں پہ اس قسم کی کتابیں ہوں گی, ہمارے پاس کتنے لوگ دکان میں آتے ہیں اور ان میں سے کتنے ایکچولی کتابیں خریدتے ہیں, ان دونوں کا موازنہ جب ہم کرنا شروع کریں گے چیزوں کا, تو پھر ہم شاید کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ وہ جو فیصلہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ جی صرف فلاں قسم کی کتابیں یہاں پہ ہوں گی, اس فیصلے کو چینج کرنا پڑے کہ نہیں یہاں پہ کسی اور قسم کی کتابیں بھی ہونی چاہیے. اب بزنس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بینک جو ہے وہ جب یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ یا کو ری فکس کرنا ہے انہوں نے, اب ظاہر ہے کہ اس ڈیسیشن تو ہو گیا, انہوں نے آپ سے, میرے سے, کسی اور سے نہیں پوچھا کہ جی ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے, انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب فیصلہ کر لیا تو اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ میں بورور ہوں تو مجھ پہ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ اب مجھے نئے ریٹ کے حساب سے ان کو پروفٹ دینا ہوگا یا سروس چارجز ان کو دینے ہوں گے. جو
اس بینک میں کام کر رہے ہیں لوگ جن کا کام یہ ہے کہ جی وہ لوگوں کو قرضہ جات دینے کے لیے کام کریں، ان کی ایکٹیویٹی پہ اثر آئے گا کیونکہ ان کو ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی اپنے ایگزسٹنگ بورورز کو، ان کو شاید ان کا ورک لوڈ کسی طریقے سے کم ہو، اور پھر جنہوں نے آئندہ وہ لون لینا تھا ظاہر ہے کہ اس انکریز کا اثر ان پہ بہت پڑے گا. تو یہ تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب یہ جو امپیکٹ ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی کہیں میجر کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو انڈائریکٹلی میجر کرتے ہیں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ جی ہمارے پاس اگر پہلے مہینے کی دن کی 100 ایپلیکیشنز آتی تھی تو کیا اس نمبر میں اس ریٹ انکریز کی وجہ سے کوئی کمی آ گئی ہے یا وہی لیول رہا ہے اس کا؟ اگر وہی لیول رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جی اس ڈیسیشن کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوا. اگر وہ کمی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو اس ڈیسیشن کا امپیکٹ مارکیٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ آپ میجر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی جا کے جو بورور ہے پراسپیکٹو یا کرنٹ بورور ان سے نہیں پوچھ رہے آپ کہ جناب اگر ہم یہ کر دیں تو آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے. آپ خود ڈیسیشن لے کر کے اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ڈیسیشن آپ دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، اور بعد میں اس کو انڈائریکٹلی میجر کر رہے ہیں اس کے امپیکٹ کو کہ جی وہ ڈیسیشن کا امپیکٹ کیا ہوا. اب یہ اوپن لوپ کے اندر سسٹم کے اندر یہی ہوتا ہے. ایک انشورنس کمپنی، وہ انشورنس کمپنی ایک نئی قسم کی انشورنس پالیسی یا پیکج لے کے آتی. آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی یہ پالیسی ہے. اب مارکیٹ کا رسپانس جو ہے وہ کس لحاظ سے آئے گا؟ اپروول یا ڈس اپروول ان ٹرمز آف کہ یا تو وہ پالیسی لینے والے بہت سارے ہوں گے یا نہیں لینے والے ہوں گے. وہ جو ڈیسیشن آپ نے لیا کہ جی یہ پیکج ہوگا، یہ ماڈل ہوگا، یہ ہم بازار میں لانچ کر رہے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں ہم اس کو. اب اس کا امپیکٹ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ایپلیکیشنز ہمارے پاس کتنی آ رہی ہیں، اور اس سے ہم جج کرتے ہیں کہ جناب یہ پیکج سکسیس ہوا یا فیلئر. ہمیں اس پیکج میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیسیشن تھا ہمارا اس کو کس طریقے سے ہم کیا کریں، بہت سارے اور ایشوز آ جاتے ہیں. اور وہ جو انڈائریکٹ فیڈ بیک آیا ہمارے پاس اس کی بیسس کے اوپر شاید ڈیسیشن کو چینج کیا جائے. لیکن بیسکلی چیز یہ ہے کہ وہ رسپانس جو ہے، جو اس اوپن لوپ آرکیٹیکچر کے اندر جو رسپانس ہمیں ریسیو ہوا، انڈائریکٹلی ریسیو ہوا، اس کو کوانٹیفائی کریں، اس کوانٹیفیکیشن کے اوپر بیس کریں اپنا آئندہ کا ڈیسیشن. بٹ ان ایوری کیس آف این اوپن لوپ بزنس یا کمپیوٹر آرکیٹیکچر، the impact of the corporate decision is felt indirectly through the reactions of the marketplace. Indirectly through the reaction of the marketplace, and is measured indirectly by the computer systems that are used by the company. تو انڈائریکٹلی آپ اس ساری چیز کو میجر کرتے ہیں. ڈائریکٹ کوئی اپروچ نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہے. انڈائریکٹلی جو فیڈ بیک آ رہا ہے، جو ڈیٹا آ رہا ہے، اس ڈیٹا پہ آپ اس سے اس کو اینالائز کر کے، اس کو پروسیس کر کے، اینالائز کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ. سچ انٹریکشنز بٹوین ڈیسیشن پروسیس and the measurement of the effectiveness of the decisions made can be called an open loop decision environment. یہی چیز جو ابھی میں نے کہی کہ جی آپ نے جو ڈیسیشن میکنگ کی اور اس ڈیسیشن میکنگ کی افیکٹونیس جو ہے اس کو انڈائریکٹلی جو آپ میجر کر رہے ہیں
وہ ایک فیچر ہے آپ کے اوپن لوپ ڈسیشن انوائرمنٹ کا. دیر از نو ڈائریکٹ ریلیشنشپ بٹوین اے کارپوریٹ ڈسیشن اینڈ دی کانسیکوینس آف دیٹ ڈسیشن. ڈائریکٹ کو ریلیشن کوئی نہیں, انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ موجود ہے, کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا, اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو سامنے آئے گا. وہ جب امپیکٹ سامنے آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ جی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم نے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے امپیکٹ کو ریسرچ نہیں کیا, وہ ہمارے سسٹم کے اندر چیز نہیں. اب یہ کون, کیوں, کس طرح آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں, یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز کے یا آرگنائزیشنز کے کاروبار کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ڈسیشن جو آرگنائزیشن نے یا مینجمنٹ نے لیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک دن ایک ہفتے میں نہیں پتہ چلتا, بلکہ کنسیڈریبل ٹائم لیگ ہوتا ہے بٹوین دا ورڈکٹ آف دا مارکیٹ پلیس اور جو ڈسیشن لیا گیا ہے. اس لیے وہ ڈسیشن کو اس وقت تک چینج نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کے بارے میں اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ جی کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, جو انڈائریکٹلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹائم لیگ, ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہے, چائے ہے, دودھ ہے, ڈبل روٹی ہے, کوئی چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے, ایک دن میں نہیں پتہ چلتا, ایک ہفتے میں نہیں پتہ چلتا, ایک پرولونگڈ پیریڈ کے بعد پتہ چلتا آپ کو کہ جی مارکیٹ نے اس پروڈکٹ کے حوالے سے اس کا رسپانس جو ہے وہ فیوریبل تھا یا نہیں تھا. اوپن لوپ کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک اور پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ there may be factors other than the decisions made by the corporate management affecting the results achieved in the marketplace. یعنی مارکیٹ پلیس جو ہے یا مارکیٹ جو ہے اس میں صرف آپ کا ڈسیشن جو آپ نے لیا تھا, جو پروڈکٹ آپ نے لانچ کیا تھا, صرف اسی ڈسیشن کا رزلٹ نہیں آئے گا, بلکہ اس ڈسیشن کا جو رزلٹ ہے اس رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے اور محرکات بھی ہیں جو اس مارکیٹ پلیس میں کام کر رہے ہیں. کمپٹیشن بھی ہے, پرائسنگ بھی ہے, اویلیبلٹی بھی ہے, بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی. Therefore, to measure precisely the effect of management's decision in this kind of an environment becomes a fairly imprecise exercise. یعنی وہ اتنی ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی, اور یہ اوپن لوپ سسٹم کے اندر ایک میجر ڈفیکلٹی. ایک ایگزامپل, سافٹ ڈرنکس کی کمپنی ہے, سافٹ ڈرنکس بیچتی ہے, اس کو یہ کوئی پتا نہیں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ کنزیومر کون ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو کس چیز سے غرض ہے؟ اس کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ جی جو ڈرنکس وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں وہ بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے. ان کی ڈیلنگ مارکیٹ سے کیسے ہوتی ہے؟ ڈسٹریبیوٹر کے تھرو ہوتی ہے. لہذا ڈسٹریبیوٹر ان کا فائنل کسٹمر ہے, نہ کہ وہ شخص دا مین آن دا اسٹریٹ نہیں ہے, عام آدمی نہیں ہے, کنزیومر نہیں ہے, جو ایکچولی ایک ریٹیلر سے وہ سافٹ ڈرنک خرید رہا ہے. فیڈ بیک اس پروڈکٹ کے بارے میں
اس کی پرائسنگ کے بارے میں اور اس سے کوئی بھی اور ریلیٹڈ ایشو کے بارے میں وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹر سے حاصل ہوتا ہے, فائنل کسٹمر سے نہیں, فائنل کنزیومر سے نہیں. اور جو ہمیں ڈسٹریبیوٹر صاحب کہیں گے, بتائیں گے, فیڈ بیک دیں گے, ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لے کہ جی ہم صرف ڈسٹریبیوٹرز پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اس ڈسیشن کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے وہ مارکیٹ میں جائیں گے, وہ ریٹیلر کے پاس بھی جائیں گے, وہ سب کچھ کریں گے اور وہاں سے بھی فیڈ بیک لینے کی کوشش کریں گے. جب آپ وہ کام بھی کریں گے اور ڈسٹریبیوٹر کا فیڈ بیک بھی لیں گے, اگر ان دونوں ریزلٹس کو آپ پھر کمپیئر کرتے ہیں تو شاید آپ کے پاس ایک اور چیز سامنے, ایک اور ریزلٹ یا کسی اور طریقے کا, اگر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں ڈسٹریبیوٹر پہ, اور کیوں نہیں, ڈسٹریبیوٹر کو آپ ایک فی دے رہے ہیں, کمیشن دے رہے ہیں فار دا ورک دیٹ دا ڈسٹریبیوٹر ڈز, اینڈ پارٹ آف ہز ورک is to inform you that how well or how poorly the product that you have introduced into the market is being responded to by the consumer. Measurement اس ڈسیشن کی ڈسٹریبیوٹر کے تھرو آپ کے پاس نتیجہ, ہاں ایڈیشنلی ڈیفیکلٹی پیدا ہوگی کہ جی آپ ایک پوری ٹیم رکھیں, وہ ٹیم جو ہے وہ مارکیٹ میں ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ جائے گی, ہر ایریا میں جائے گی, وہ انفارمیشن لے کر کے آئے گی, وہ انفارمیشن کو ہم رکھیں گے, تو ڈیفیکلٹی آپ کے اس اوپن لوپ سسٹم کے اندر مزید پیدا ہوگی. بیسکلی یہ سسٹمز جو ہیں, جو میس مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں, جہاں پہ کہ تعلق ایکچوئل کسٹمر کے ساتھ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, وہاں پہ اوپن لوپ ڈسیشن میکنگ یا اوپن لوپ سسٹمز کے تحت کام ہوتا ہے, اور وہ اس ڈسیشن میکنگ سسٹم کو امپلوائے کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے سافٹ ڈرنکس کمپنی کے بارے میں ذکر کیا. یہ تو گفتگو تھی اوپن لوپ کے حوالے سے. اب ذرا ہم کلوز لوپ کی طرف آتے ہیں. کلوز لوپ کے اندر فیڈ بیک جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کلوز لوپ سسٹم کا. کریکٹیو ایکشن جو ہے وہ از ان ریسپونس ٹو دی آؤٹ پٹ, اور اس کے اندر جو انالیسس, کنٹرول میکینزمس اور جو پری ڈیفائنڈ آپ نے آبجیکٹوس اس میں سسٹم کے اندر ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے. اٹ از اے سسٹم ویئر پارٹ آف دی آؤٹ پٹ از فیڈ بیک ٹو دا سسٹم ٹو انیشیٹ, کنٹرول اور چینج either in the activities of the system or the manner or the input of the system. In a closed loop environment, impact of decisions can be measured very precisely. اس میں وہ پرابلمز نہیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے اوپن لوپ کے سسٹم میں دیکھی تھی کہ میجرمنٹ ڈسیشن کا, ڈسیشن جو ہم نے لیا اس کے امپیکٹ کی میجرمنٹ. کلوز لوپ کے اندر وہ ڈسیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے, بڑی ایگزیکٹلی, بڑی پریسائسلی اس کو میجر کیا جا سکتا. ان اے کلوز لوپ انوائرمنٹ, مینجمنٹ ٹیکس اے ڈیسیشن. دا کمپیوٹر سسٹم singles out exactly to whom the decision applies, and a direct action is taken as a result of that decision. The response to the action can be determined on a case-to-case basis, and the results of the management decision can be measured quickly and directly. یہ ساری بات جو ہم نے کہی کہ کلوز لوپ انوائرمنٹ کے اندر مینجمنٹ ڈسیشن لیتی ہے, وہ ڈسیشن کس پہ اس کا اطلاق ہے؟ اس ڈیٹا بیس کے اوپر اطلاق ہے جو اس کمپیوٹر سسٹم کے اندر موجود ہے, اور وہاں سے آپ یہ اس سسٹم میں سے یہ انفارمیشن نکال سکتے ہو کہ جی یہ جو ہم نے ڈسیشن لیا ہے اس کا کن کن لوگوں پہ یہ اپلائی کرے گا,
اور پھر جب ان لوگوں کا رسپانس یا ریئیکشن آئے گا تو وہ میجر کرنا ایک انڈیویجول بیسس پہ، کلیکٹو بیسس پہ، وہ ایک بہت آسان کام ہے. کیوں کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے ان ریسپیکٹ آف دوز ٹو ہوم یو آر ایڈریسنگ اور ان ریسپیکٹ آف ہوم یو آر ٹیکنگ دی ڈیسیشن. ایکسٹرنلی آپ نے باہر سے کچھ نہیں حاصل کرنا, ود ان آپ حاصل کر رہے ہیں. لیکن وہ جو انفارمیشن آئے گی اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ اپنا ڈسیشن آلٹر, چینج, ماڈیفائی, ریڈیفائن یا اسٹریٹجی ریڈیفائن آپ کر سکتے. ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, وہ یہ آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر یا 1 مہینے کے اندر لیٹس سے ایئر 15,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 15 لاکھ, جو بھی اماؤنٹ فکس کرنا چاہیں وہ خرچ کرنے والے کتنے ریگولر کریڈٹ کارڈ کسٹمرز تھے. کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیفائنڈ سم ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آ کے خرچ کرتے ہیں ان کو ہم ایک ڈپارٹمنٹل کارڈ جو ہے وہ جاری کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں, جو اپنا استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ان کے پاس, لیکن ڈپارٹمنٹ کا اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ استعمال کے لیے ان کو دینا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے ریکارڈ کے اندر جائیں گے جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ وہ جو آپ نے پری ڈیٹرمن اماؤنٹ کیا ہے کہ جی اتنا کم از کم خرچ سال میں کیا ہو یا 6 مہینے میں کیا ہو, واٹ ایور پیریڈ یو ہیو ڈیفائنڈ, اس کے اندر کتنے کسٹمرز تھے اور کتنے ریگولرلی انہوں نے آپ کی دکان پہ آ کے پرچیزنگ کی ہے. جب آپ نے وہ لسٹ کا تعین کر لیا تو پھر ان تمام کسٹمرز کو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پرسنلائزڈ ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا. اب جب آپ ان کو وہ کریڈٹ کارڈ دیکھتے ہیں, دے دیتے ہیں, اس کی یوزیج, کیا وہ لوگ اس کا کریڈٹ کارڈ کو استعمال, ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ان کی پرچیزنگ میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, یہ چیز جو ہے یہ فیئرلی کوئکلی میجر ہو سکتی ہے, اور وہ جو ڈیسیشن آپ نے لیا تھا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا پریسائسلی اور ایکوریٹلی جو ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں مینجمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ ایک پرٹیکولر ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر فلم دکھانا چاہتے ہیں. کس چیز کی؟ جیمز بانڈ کی فلم دکھانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے آج تک اس قسم کی فلموں کو دیکھنے کے لیے, یعنی پیرنٹس آتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, بچے ہیں اور ہیں, ان سب کو جو ہے وہ آپ اس جگہ بٹھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ جیمز بانڈ کی فلم جو ہے یہ ہونی چاہیے, کچھ امیوزمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ یہ چھوٹا سا ایک سنیما یا کیوں نہیں بنا دیتے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کی بچوں سے ریلیٹڈ فلمیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں. اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں مینجمنٹ کہ جی جیمز بانڈ کی مووی ہم نے دکھانی, تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ پتا کرنا ہے کہ جی وہ جیمز بانڈ کی مووی کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں.
دیکھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ان کی تعداد ایسی ہے تو پھر وہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں گے اور یہ آپ کو ہم ٹی شرٹ جو ہے جس پہ تصویر اس انڈیویجول کی بنی ہوئی ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ ہم آپ کو دیں گے. اور کیوں دیں گے؟ کیونکہ ہم وہ ٹی شرٹس یا اس قسم کی ٹی شرٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پروموشن کا ایک طریقہ ہے. تو دو چیزیں ہو گئی. پہلے یہ کہ جی آپ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ کتنے لوگوں کا ہے. دوسری چیز کہ جی ہم ان کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کیسے کر رہے ہیں. ہم ڈسکاؤنٹ پہ ٹی شرٹس دے رہے ہیں کہ جی یہ بازار میں جو ہے وہ 50 روپے کی ملتی ہے, ہم آپ کو اس کو 25 روپے میں دیں گے. اگر آپ ہمارے سنیما آئیں گے کوئی سنیما میں ہم آپ سے 20 روپے لیں گے. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کلوز لوپ کا. اور اس ڈسیشن لینے کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہم دیکھیں گے وہ اسی آڈینس میں سے دیکھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے یا جو ہمارے پاس رجسٹر ہے یا ہمارے دکان میں آتی ہے. سو ویری کوئک اینڈ ایکوریٹ فیڈ بیک آن دا ڈسیشن پروسیس از پاسبل ان اے کلوزڈ لوپ سسٹم. اور یہ اس کی ایک بہت ایڈوانٹیج ہے. یہاں پہ ہم کلوز لوپ اور اوپن لوپ کے حوالے سے جو اپنی گفتگو کر رہے تھے وہ ختم. ڈسٹنکشن دونوں سسٹمز کے بارے میں, ان چاروں چیزوں کے بارے میں کہ جی ایک اوپن سسٹم, ایک کلوز سسٹم, ایک اوپن لوپ سسٹم اور ایک کلوز لوپ سسٹم, یہ کیا ہے. امید ہے کہ اس گفتگو کے تحت آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بیسکلی میں اس کو کچھ اس طریقے سے بھی شاید سمجھنے کی کوشش کروں کہ جی جو اوپن سسٹم, کلوز سسٹم, یہ ایک لے آؤٹ پلان ہے. یہ انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اور جو کلوز لوپ ہے اور اوپن لوپ سسٹم ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائن ہے اس اسٹرکچر کا جو کہ اس لے آؤٹ کے اندر میں نے بنانا ہے, یا وہ تمام گھر ہیں جو اس لے آؤٹ کے اندر ہوں گے. تو یہ اس طریقے سے بھی اس کے بارے میں سوچا جا سکتا. آج کا لیکچر ہم اس موضوع پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انفارمیشن کمپیوٹرائز یا کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے اور اس کے انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.